ان کی بھی رائے سنی کہ وہ کن کن پوائنٹس پہ آپ سے اگری کرتے ہیں اور کچھ پوائنٹس پہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں. جاوید جوئی صاحب اس میں میرا بھی ایک سوال یہ ایڈ کر لیجیے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ نون لیگ میں بھی ہم جانتے ہیں نا دو طرح کے ایلیمنٹس ہیں, ظاہر ہے آپ نے بھی اس پہ بتایا, وہ ایلیمنٹس یہ کہہ کر پریویل کر جائیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے پریشر ڈالو تو وہاں سے ریٹریٹ ہوگا, دیکھو ہوا نا فائدہ, اور پریشر ڈالو, یہ والا نیریٹو پریویل تو نہیں کر جائے گا جاوید جوئی صاحب؟ اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس رات کیا ہوا یہ تو بہت اب ارریلیونٹ ہوگی نا, انفارمیشن ساری بہت آگے چلی گئی. اب تو ایک فیصلہ آ گیا تو اب ظاہر ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے یہ کہیں کہ آئی جی کا قصور تھا یا گورنر صاحب کا قصور تھا یا پھر چیف منسٹر صاحب کا قصور تھا یا بلاول صاحب کا, یہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی. اب آگے طرف جاتے ہیں سر یہ جو فیصلہ ہے, بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں وسیم صاحب جو فیصلوں کے فیصلے ثابت ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو فیصلوں کا فیصلہ ثابت ہوگا, اور یہ اچھی بات ہے کہ جس کا کام جو ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے وہ اس سے اپنی حد تک ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے پریشر ڈالا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. میاں نواز شریف صاحب اس کو اپنی وکٹری سمجھیں گے, لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہے گی کہ اب ہمیں تھوڑا تھوڑا اپنے ہارسز کو ہولڈ کرنا چاہیے, ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے, کیونکہ اس فیصلے کی بنیاد پر پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک راستہ, ایک دروازہ کھلے گا جس سے ان دونوں کے درمیان میٹنگ ہوگی, جس سے سیز فائر ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ عرصے کے لیے اپنا بیانیہ سسپینڈ کرنا پڑے گا تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈائلاگ کر سکے. ٹھیک ہے, اچھا میں ایگری کرتا ہوں بات سے جو موئی صاحب نے آخری بات کی ہے. سر انفارمیشن یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب تھے وہ اس لیول تک چیزوں کو, مراد علی شاہ صاحب اس لیول تک چیزوں کو نہیں لے جانا چاہتے تھے. بلاول بھٹو صاحب کا الگ ان کے ساتھ ڈیفرنس تھا کہ نہیں یہ چیز کو اس طرح ہمیں آئی جی کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں مشتاق مہر صاحب کا نام نہیں لیا, ایون ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی, انہوں نے کسی جگہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا, اور سوال جواب تک نہیں لیا, اور جیسے سوال ہوا توڑ کے چلے گئے. 2 مہینوں کے لیے چھٹی کی اپلیکیشن لکھ کے تو انہوں نے اپنے آفیسر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ انسلٹ میں نے فیل کیا اور میں اس انسلٹ کے ساتھ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا. اور اس کے بعد 36 ڈی آئی جیز کی طرف سے جب یہ اپلیکیشن آنی شروع ہوئی تو بلاول صاحب کو سامنے آنا پڑا. یہ دوسرا فیکٹ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب یہ انکوائری ہوئی ہے تو آئی جی مشتاق مہر صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس کے اندر, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر فرض کرے کہ ایک آرمی کی طرف سے ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا اور اس نے بغیر آئی جی کو سنے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا. سر یہ جو ایک ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا جو آپ کے سامنے, جس کو پورے ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے سارا دن سے, اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اگر یہ فرض کریں کہ کوئی ایک کورٹ تھی جس نے کنسرن کورٹ نے جب ڈیسیژن کیا تو اس نے آئی جی سے پوچھا ہوگا نا, کہ بغیر آئی جی سے پوچھے انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئی جی سے سنیں گے بات تو وہ ایک ڈیفرنٹ فینامنا ہے. آئی جی آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ غیر متعلقہ لوگ بھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے, وہ کیوں تھے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب پولیس بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کنسرنڈ آدمی کی ایف آئی آر ہوگی تو ہم کر دیں گے, یہ ایک ایسا ان نون آدمی, اس کی ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ سر ساری چیزیں بے شمار اس میں چیزیں ہیں, بے شمار ہڈن نام ہے. لیکن جاوید صاحب جو سوال میں نے موئی صاحب سے پوچھا, اور وہ اسپیسیفک سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ کے خیال میں نون اور اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ اس کا اس واقعے سے لینا دینا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں, ان کا تناؤ کم ہو جائے گا. موئی صاحب اگری کرتے ہیں, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بیسیکلی نون اور اسٹیبلشمنٹ کا تناؤ نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا تناؤ ہے. میاں نواز شریف پریکٹیکلی اسپیکنگ نون از آل اباؤٹ نواز شریف نا, پیپلز پارٹی از آل اباؤٹ نون نواز شریف کے بغیر کیا ہے ایگزیکٹلی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ڈیوائیڈ ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اپینین ہے جو میاں شہباز شریف کا ہے, اور اس کے ساتھ میاں نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی بھی اس کے ساتھ جڑ گئے تھے اس کے, اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی اور جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے ریئیکٹ کیا. لیکن اور شہباز شریف صاحب کی اپروچ تو روز اول سے نا, چاہے مشرف صاحب کو لگانے ہٹانے سے لے کے آج تک وہ میٹر تو نہیں کرتی نا. میٹر تو وہ کہتا ہے نا جو نواز شریف کہتا ہے اور نواز شریف سمجھتا ہے. نہیں دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب نے 2018 کے الیکشنوں کے بعد جب سے وہ جیل میں تھے انہوں نے پارٹی آلموسٹ جو ڈیسیژن ہے وہ انہوں نے سرنڈر کر دیے تھے, اور ڈیسیژن جو تھے میاں شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. جب ایک لیول آیا, جب یہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوا تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ میں نے اس لیول تک جانے کا نہیں کہا گیا تھا, اور وہ خواجہ آصف صاحب سے بڑے ناراض تھے کہ انہوں نے
اوور ڈو کیا اس کو. اس کے بعد آہستہ 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 ایک وقت ایسا آیا کہ میاں نواز شریف نے پارٹی کے فیصلے, ان کے ڈیسیژنز اپنے ہاتھ میں لے لی. اب یہ جو سارا نیریٹیو ہے یہ صرف میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا ہے. پارٹی میں آج بھی اختلاف ہے. پارٹی کے بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے, بلکہ میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اگر جس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں اس کے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ ہماری پارٹی لیڈ کر دی جائے گی, اور اس میں بے شمار لوگ ہیں. اب وہ یہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے تو ہمیں ڈائلاگ کا دروازہ کھولنا چاہیے, اور ہمیں صرف نیب لا تک محدود رہنا چاہیے. اور یہ دیکھیے گا کہ اگر فرض کریں ڈائلاگ جب شروع ہوں گے, اس کا ایک سائن یہ ہوگا کہ نیب لاز جو ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کے لیے ساری پارٹیز کٹھی بیٹھ جائیں گے. کوئی ایک کمیشن بنے گا جس میں ساری پارٹیز یا پی ڈی ایم کی پارٹیز بھی اس میں شامل ہو جائے. اب اس کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائلاگ شروع ہو گیا, اب یہ ریزالو کی طرف چلا گیا ہے سارا ایشو. میں فہد بھائی آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ چونکہ ایک اوپینین یہ ہے جو کہ مجھے بہرحال تگڑا لگتا ہے کہ ڈائلاگ اب نون کا اسٹیبلشمنٹ سے یہ ایک بہت اب مستقبل قریب میں اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ لڑائی بہت آگے چلی گئی ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ باقی پارٹی سے ڈائلاگ کسی نہ کسی لیول پہ آفیشلی یا انآفیشلی ہو کے نون کو آئسولیٹ کیا جائے اور مزید اس کو مار پڑے.